بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کا مال کس طرح استعمال ہوتا ہے شریعت نے ہمیں بتایا۔ پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اس سے مال بچ جائے اور اس کے اوپر اگر قرض ہو تو وہ قرض ادا کیا جاتا ہے، اور اس سے مال بچ جائے اور اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اس مال کے تیسرے حصے میں سے اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے، اور مزید اگر اس سے مال بچ جاتا ہے تو اس کے وارثوں میں بطور وراثت تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی وصیت مالی اعتبار سے کی اور نہ ہی آپ نے کوئی وراثت چھوڑی۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کا عنوان یہ رکھا ہے کہ نبوی وراثت العلم، علم ہے، نبوی وصایا القرآن، یعنی آپ کی وراثت جو ہے وہ ہے علم، اور آپ کی جو وصیتیں ہیں وہ ہیں قرآن۔ اس پر ہم نے حدیث پاک کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حضور علیہ السلام نے مال نہیں چھوڑا، جو مال چھوڑا اس کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ وہ صدقہ ہے، اس لیے جب مال آپ نے نہیں چھوڑا تو وصیت یا وراثت دونوں کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب الوصایا جلد اول صفحہ 382 میں حضرت عمر بن حارث جو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلتہ وصلاحا واردا جعلها صدقۃ، کہ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے وصال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی غلام، نہ لونڈی، اور کوئی چیز بھی نہیں۔ ایک خچر تھی، کچھ اسلحہ تھا اور کچھ زمین تھی، اس کو بھی آپ نے صدقہ فرما دیا۔ لہٰذا یہ نہ تو وراثت کے اندر آتی ہیں اور نہ وصیت میں، کیونکہ وہ صدقہ ہو گیا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اسی حوالے کے مطابق جلد اول 382 میں ہے کتاب الوصایا کہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیفا کتب علی الناس الوصیۃ امروا بالوصیۃ، کہ اگر آپ نے وصیت نہیں فرمائی تو لوگوں پر وصیت کس طرح لازم ہو گئی یا کس طرح ان کو حکم دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا اوصی بکتاب اللہ، آپ نے وصیت کی لیکن کتاب اللہ کی وصیت کی، مالی وصیت نہیں کی اور کسی بات کی نہیں، بلکہ قرآن پاک کے جو احکام اور تعلیم ہے۔ چنانچہ ایک کتاب عربی میں چھپی تھی وصایا الرسول 55، اور میں نے 1994 میں حج کے موقع پر اس کا ترجمہ مسجد نبوی میں کیا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے نام سے مکتبہ قادریہ لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی وصیتیں آپ نے کی، حقوق کا خیال رکھنا ہے، جو باہر سے لوگ آئیں ان کو عطیہ دینا ہے، اس طرح کے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہ تو کوئی خلافت کی وصیت کی، نہ مال اور درہم اور دینار کی۔ یہ تو ہے وصیت کے بارے میں۔ جہاں تک حضور علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، یہ کتاب العلم فصل ثانی صفحہ 34، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا، امام ترمذی نے بھی نقل کیا، امام ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، دارمی نے، ان سب حضرات نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ایک ذرا لمبی حدیث ہے، اس میں سے مختصر یہ ہے کہ
علماء انبیاء کے وارث ہیں، وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، کہ انبیاء کرام نے دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑی، انہوں نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ یہ حدیث ان تمام کتابوں میں نقل ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم ہے، اور علماء کرام جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں، اور وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے احکام اور اسی طرح جو اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ یہ حدیث جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کتاب ابواب السیر میں ہے، باب ما جاء فی ترکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، اس کے بارے میں حدیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ ان سب نے اس حدیث کو نقل کیا، اور ان احادیث کو صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان سب حضرات نے یہ حدیث روایت کی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی، اور اس لیے جب مال آپ نے نہیں چھوڑا، درہم دینار وغیرہ، تو نہ آپ نے کوئی مالی وصیت کی اور نہ آپ کی وراثت تقسیم ہوئی۔ یہاں ایک بات میں ان حضرات کے لیے جو اصول حدیث سے دلچسپی رکھتے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کر کے اس کو حسن غریب کہا ہے، تو اس سے اگر مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غریب حدیث ہے، غریب حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے، اس کی کافی تفصیل ہے، اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام ترمذی جس کو حسن غریب کہتے ہیں تو وہ جمہور کا موقف بیان کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ حسن ہے، ایک لحاظ سے غریب ہے، لہٰذا اس حدیث پر کوئی جرح بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر سا میں نے ایک مسئلہ عرض کیا ہے حدیث مبارکہ کی شکل میں، تاکہ امت مسلمہ اس سے آگاہ ہو کہ حضور علیہ السلام نے جو مال چھوڑا وہ صدقہ چھوڑا، اس لیے نہ آپ نے وصیت کی اور نہ آپ کی وراثت تقسیم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔